اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں صفدر خان ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک کا چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ امید ہے آپ اپنی فیملیز کے ساتھ باخیریت ہوں گے۔ تو آج ایک تاریخی ستم ظریفی پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تاریخی ستم ظریفی جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو آئین پاکستان کا خالق کہتی ہے۔ آئین پاکستان کا خالق ہونے کے ناطے پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ آئین کے تحفظ کے حوالے سے بنتی ہے۔ یہ ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ہم آئین پاکستان کے خالق ہیں، چاہے جائے کہ اور بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں کی بھی اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ نہیں تھا، لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کو آئین دیا ہے، تو کیا آج آئین کے تحفظ کے لیے صف اول میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو آج جس ستم ظریفی کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج 4 اپریل وہ دن ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منائی جا رہی ہے، اور ان کے محترم نواسے نے جناب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ مارشل لاء کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اگر عدلیہ کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جی اگر لارجر بینچ نہ بنایا گیا تو ملک میں مارشل لاء آ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اپنے آپ کو آئین پاکستان کے وارث کہتے ہیں اور اپنے آپ کو آئین پاکستان کے خالق کے سکسیسرز کہتے ہیں، تو پھر ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ کس طرح کے الفاظ جو ہے اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ کیا یہ الفاظ ان کو زیب دیتے ہیں کہ وہ ایسی بات کریں کہ جی مارشل لاء لگ جائے گا اس ملک کے اندر؟ بھائی اگر مارشل لاء لگنے کے چانسز بھی ہوں تو پھر بھی ان کو ڈینائی کرنا چاہیے اور مارشل لاء کی یا ایسی کسی بھی ایڈونچر کی مخالفت کرنی چاہیے۔ چاہے جائے کہ وہ فرما رہے ہیں جی کہ اگر لارجر بینچ نہ بنا تو پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگ سکتی ہے یا مارشل لاء کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کے پاس آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں کہ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اندر نہ جائیں اور اپنی پٹیشن دائر نہ کریں جی کہ لارجر بینچ بنائیں یا فل کورٹ بینچ بنائیں؟ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی کسی قاعدے قانون کے پابند ہیں۔ وہ اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے کہ سب کچھ اپنی مرضی کی طرح جو ہے وہ اس ملک کے اندر کرتے رہیں، اپنی مرضی سے بینچ بنائیں اور اپنی مرضی سے بینچ کو توڑیں، جس جج کو مرضی شامل کر دیں، جس جج کو جو ہے وہ نکال دیں۔ اس کے لیے بھی کچھ قاعدے قوانین ہیں۔ بھائی اگر آپ بات کرتے ہیں لارجر بینچ کی تو آپ کو سپریم کورٹ کا رخ کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کی عزت کرنی چاہیے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کے مقام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور آپ کو تو اسمبلی کے فورم پر کھڑے ہو کے ببانگ دول یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں، سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ موجودہ حکومت جو ہوتی ہے، جو ادارے ہوتے ہیں، جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان ممالک کے اندر جن کے اندر جمہوری سیٹ اپ مضبوط ہیں وہ اپنے اداروں کو ریسپیکٹ دیتے ہیں، اپنے اداروں کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارا ہمسائے ملک بھارت جو ہے، ہم کٹھے ہی آزاد ہوئے برطانیہ سے۔ بھارت اور پاکستان تقریباً کٹھے ہی آزاد ہوئے، ایک دن کا وقفہ ہے۔ ہم اپنی آزادی 14 اگست کو مناتے ہیں اور وہ اپنی آزادی جو ہے 15 اگست کو مناتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ بھارت کہاں کھڑا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے تو ہمیں شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے حالات دنیا کہاں جا رہی ہے، اور ہم اپنے بنیادی ترین مسائل کو ابھی تک حل نہیں کر سکے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، جمہوریت کس شکل کی ہونی چاہیے۔ ابھی تک ہم اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کر سکے، ابھی تک ہم اپنے اداروں کو سٹرانگ نہیں کر سکے، ابھی تک ہم اپنے اداروں کے اوپر ریلائے نہیں کر سکتے۔ صرف ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے، وہ بھی اس شخص کے حوالے سے
جس کو پوری دنیا نے مل کر ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ ہر بات کرنی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لابی ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر لابی ہو، چاہے وہ مختلف سیاسی پارٹیاں ہوں، سب نے مل کر ایک شخص عمران خان کو اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے، اور یہ پاکستانی عوام ہے۔ پاکستانی عوام کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی عوام ہے جو شانہ بشانہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، آئین و قانون کے ساتھ کھڑی ہے، کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کے لیے رات کو 12 بجے عدالت لگائی گئی۔ یہ کون سا طریقہ تھا؟ یہ کون سی ایس او پی تھی؟ یہ کون سے آرڈرز تھے کہ رات کو 12 بجے ہی عدالت لگانی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آج رات 12 بجے تک اگر عدالت کا جو حکم تھا اگر نہ مانا جاتا تو نیکسٹ ڈے بھی ان کے اوپر جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں لگائی گئیں اور پارلیمنٹ کے ارد گرد پریزن وینیں گھمائی گئیں۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ کس کی ایما پر ہو رہا تھا؟ جبکہ اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان کی جو اکثریت تھی اسمبلی کے اندر آج موجودہ نام نہاد حکومت سے کہیں زیادہ تھی، وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس وقت ملک کے اندر مہنگائی جو ہے اس سے کہیں زیادہ کم تھی، پیٹرول اس وقت 145 اور 150 روپے تھا، باقی سبزیاں اور خورد و نوش کی اشیاء کی قیمتوں کا یہ حال نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس شخص کے خلاف جو ہی فیصلہ آتا ہے وہ شخص ایک منٹ نہیں لگاتا، اپنی کرسی سے اٹھتا ہے، اپنی ڈائری اٹھا کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا ہے، ابھی تک عدالت کا فیصلہ نہیں آیا تھا کہ پہلے سے پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا کہ عدالت کو چاہیے کہ وہ انصاف کے پلڑے برابر کرے، عدالت کو چاہیے کہ وہ اس طرح انصاف کرے، عدالت کو چاہیے کہ وہ اس طرح انصاف کرے، عدالت کو چاہیے کہ وہ ایسے بینچ بنائے۔ یعنی یہ لوگ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی اب وہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھا ہے وہ بالکل اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، نہ اس کو آئین کا پتہ ہے، نہ اس کو قانون کا پتہ ہے، نہ وہاں پر بیٹھے ہوئے باقی جج صاحبان ہیں ان کو کسی چیز کا پتہ ہے، اور یہ جناب علی تقریریں کر رہے ہیں اور ججوں کو برے الزام لگا رہے ہیں، ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں اور ان کو آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دے رہے۔ لیکن یہی تاریخ کی ستم ظریفی ہے، یہی بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب مفادات کی بات آتی ہے تو لوگ اپنے اصولوں کو بھی بھول جاتے ہیں، لوگ اپنے شہداء کو بھی بھول جاتے ہیں، لوگ اپنی قربانیوں کو بھی بھول جاتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس کو اس وقت آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، جس کو اس وقت پاکستان کی آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، جس کو اس وقت عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، جس کو اس وقت جمہوری اقدار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے اس نام نہاد حکومت کے ساتھ جو ہے انہوں نے اتحاد کیا اور ابھی تک اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کی تمام ان کی جو کرتوت ہے اس کے اوپر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کا بھی ریوارڈ باقی ساری جماعتوں کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو اور باقی جتنی پی ڈی ایم جماعتیں ہیں ان کو الیکشن میں عوام اس کا ریوارڈ ضرور دے گی، لیکن اپنا حصہ پیپلز پارٹی بھی ضرور لے گی اور اس کو بھی جو ہے اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام جمہوری جتنی بھی پارٹیاں ہیں ساری کی ساری ریسپیکٹیبل ہیں، سب کی عزت ہے، سب پاکستان کی سیاسی جماعتیں، سب کو جمہوری اقدار، جمہوری رویوں اور آئین پاکستان کی پاسداری کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ایسے رویے یا ایسے ماحول نہیں بنانے چاہیے کہ جو اس وقت آج پاکستان کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی کو برداشت کرنے کے درپے نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں اب سب لوگ پاکستانی ہیں، اب سب لوگ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، اس کا حل ہے، اس کا آئین اور قانون اور عدالتیں بیٹھی ہیں۔ اب سب لوگ اگر سینسیئر ہو کہ یہ بات کریں کہ ہم نے آئین کی پاسداری کو دیکھنا ہے، ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے، ہم نے عوام کی خیر خواہی کو دیکھنا ہے، تو میرے خیال میں مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہر شخص یہ کہے کہ نہیں جی ہم نے اپنے مفاد کو دیکھنا ہے،
आइन को नहीं देखना, पाकिस्तान को नहीं देखना और अवाम के मफाद को नहीं देखना, अपने ज़ाती मफाद को देखना है, तो फिर हाल जो है वो यही होगा जो आपके सामने है। लेकिन फिर भी आज भी क्रेडिट जो है वो PTI को जाता है कि उन्होंने अपनी 2 मुंतखब हुकूमतें जिसके अंदर उनकी अक्सरियत थी, वो उन्होंने इस नज़रिए पे उन्होंने जो है वो उनको बर्खास्त किया कि यकीन ये सबसे बड़ा सबूत है उनका आईन पाकिस्तान के ऊपर और अपनी अदलिया के ऊपर और अपने इदारों के ऊपर ट्रस्ट होने का बहुत बड़ा सबूत है कि अगर उनको ये उम्मीद ना होती कि इलेक्शन होंगे, अगर उनको ये उम्मीद ना होती कि दोबारा जो है वो कानून आइन और कानून के मुताबिक अदालतें आज़ाद फैसले करेंगी, तो वो कभी भी इन असम्बली को बर्खास्त ना करते और अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद इंतखाबात में जाते। लेकिन हमने देखा कि आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने अपनी अक्सरियत होने के बावजूद अपनी हुकूमत छोड़ी हो। लेकिन अपने असूलों की खातिर इमरान खान साहब ने ये काम किया है, PTI ने ये काम किया और आज अल्लाह ने उनको एक इज़्ज़त भी दी है और आवाम की दिलों में उनका एक मकाम भी है। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इंतखाबात के अंदर 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत के साथ वो पंजाब में भी आएंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आएंगे, इंशाअल्लाह वो सिंध में भी आएंगे, बलूचिस्तान में भी आएंगे और मरकज़ में भी आएंगे। और अल्लाह ताला हम दुआ गो हैं कि जो एलानात, जो वादे वईद और जो कुछ फिर जो है आवाम को, हालांकि हमने देखा है कि 3-4 साल हुकूमत के दौरान बेहतरीन जो है वो गवर्नेंस का मुजाहरा किया गया है और अब हम मज़ीद तवक्को करते हैं कि PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब जो हैं मज़ीद आवाम को जो है वो इंशाल्लाह रिलीफ देंगे और पाकिस्तान का इमेज जो है वो दोबारा दुनिया के अंदर बहाल करेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर हो सके तो इसको लाइक, शेयर और इसके ऊपर कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए देना ना भूलिएगा कि अगर इसके अंदर कोई खामियां हैं, कोई गलतियां हैं और या अगर मेरे नुक्ता नज़र से आप इख्तलाफ करते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।